اگر وہ لوگ چاہتے ہیں شریعہ وہاں پہ قائم ہو تو یہ ایسے کرے کہ پہلے تو پاکستان میں مطلب پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شریعہ کیا ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا, سیکولر ملک ہو. میں سمجھتا ہوں اللہ پاک بھی سیکولر ہی ہے. اللہ پاک نے دیکھے کافروں کو بھی روٹی دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, ہر جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی رزق دیتے ہیں, جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ اور نبی کے دور میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کے دور میں یہ نہیں ہوتا کہ نبی کسی نے گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے تو اس کو فوراً انہوں نے مار دیا ہے. نبی نے فرمایا کہ اب ان کو سمجھائیں بجھائیں, ان کو ماریں نا. اب انڈونیشیا کے مسلمان دیکھ لیں, وہاں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا. وہ اب سکون ہے, امن ہے, خوبصورتی ہے, لوگ سیر و صحافت کے لیے جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, زر مبادلہ کما رہے ہیں. یعنی ان کے نوٹ پہ نا وہ ہندو گنیش کی تصویر بنی ہوئی ہے, انہوں نے اس کی تصویر ہی ہٹائی. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا مذہب بدلا, اپنے باؤ جداد نہیں بدلے. جو ہے نا گیٹ آؤٹ پاکستان کا جو ٹرینڈ چلتا ہے وہ بالکل ٹھیک چلتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. کوئی ہماری کنٹری میں آتا ہے, پاکستان آتا ہے, وہ غیر مسلم ہے یا ہمارا جو ہے نا وہ مسلم کنٹری ہے, وہ آگے کہتا ہے کہ ہمارے بھائی یہ رول لگا دو جو غیر مسلموں کا رول ہے. تو کیا ہمارے لوگ مانیں گے یا ہماری حکومت مانے گی؟ کبھی نہیں مانے گی, کیونکہ ہر کسی کا اپنے ملک چلانے کا اپنا ملک کا لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. جو اس کو نہیں مانتا اس کو وہ باہر کر دیا جاتا ہے. جی یہ تو ایک یہودی لابی کام کر رہی مسلمانوں کے خلاف. آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب یہودی اکٹھے ہو کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. اقوام متحدہ ہے وہ بھی گنڈا پارٹی ہے, وہ یہودیوں کی پارٹی ہے, سب اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے. آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عورتوں پر پتھر پھینک رہے ہیں, یہ وہاں پر غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں, یہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شریعت دو پورے ملک کے اندر, سویڈن کے اندر. یہ ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو الزام ہے نا, یہاں تو کوئی ایسی بات ہے تو وہ سامنے لائی جائے. آپ دیکھ لیں یہ مسلمان رکھتے ہیں, یہ مسلمان جو نا, میں آپ کو بتاتا ہوں اصل سوال پتہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان اب رہے نہیں ہے. یہ کوئی شیعہ بن گیا ہے, کوئی سنی بن گیا ہے, کوئی دیوبندی بن گیا ہے, کوئی اہل حدیث بن گیا ہے, کوئی نہیں کیا کیا بن گئے ہیں. یہ مسلمان تو اپنے کھلواتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں دیوبندی مسلمان ہوں, میں سنی مسلمان ہوں, میں شیعہ مسلمان ہوں. یہ نہیں کہ یہ مسلمان تو اپنے کھلواتے نہیں, یہ فرقے والی تو بندے ہوئے ہیں. اور یہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور وہ مالک میں جتنی بھی جنگیں آپس میں چل رہی ہیں نا, وہ فرقہ واریت میں جنگیں چل رہی ہیں. فلسطین کے لوگوں کی کیوں مدد نہیں ہو رہی؟ فرقہ واریت ویسے نہیں ہو رہی. شام کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ فرقہ واریت سے لڑائی ہو رہی ہے. سعودی عرب میں دوسرے کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ فرقہ واریت سے ہو رہی ہے. یہ سب تو مسلمان, تمام جو مسلم ممالک ہیں نا, ان کی آپس میں جو لڑائی ہے وہ فرقہ واریت تو مسلک میں چل رہی ہے. اسلام پہ تو لڑائی ہے نہیں ان کی. آپ جن ممالک کے ساتھ یہ مسلمان ملک ہے نا, وہاں انتشار پھیلا ہوگا. اب دیکھیں جب سے افغانستان 100 کہتے ہیں نا آزاد ہوا ہے, اس وقت سے دیکھیں پاکستان میں انتشار پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ آزاد کشمیر کو پتہ کیوں نہیں آزاد کیا جا رہا, وہاں پہ آزاد ریاست کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ کہ وہ ایک مذہبی ریاست بنے گی, وہ بھی انتہا پسند مذہبی ریاست بننی ہے. خود تو شریعہ لاء کے مطابق آ جاؤ. اگر آپ کسی عورت پہ یہ کام کرتے ہو تو شریعہ لاء میں ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. اگر اس کی طرف کوئی غلط نظر ڈالتے ہیں تو اس کو مارا جائے, اس کو اندر کر دیا جائے. تو ان کے ہاں پر یہ لاء موجود ہے, وہ شریعہ لاء نہیں ہے, لیکن وہ ہراسمنٹ کا کیس اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کسی کو غور سے دیکھتے ہو, مطلب گھوری ڈالنا جسے کہتے ہیں, اگر آپ گھوری ڈالو گے تو آپ پہ کیس ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ مطلب پتھر مارتے ہو, ان کو چھیڑتے ہو, تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. آپ لوگوں کو گیٹ آؤٹ پاکستان نظر آ رہا ہے میں دنیا میں ایک فساد ہو رہا ہے, جو ایک دوسرے پر الزام تراشی, امن کہیں بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے, کوئی نہ کوئی کام چلتا رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ جانے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہی ہیں. کس سے؟ یہی جو اپنے اسکولوں میں دیکھیں, غیر مسلموں کے لیے آپ نے ایتھکس کا مضمون رکھا ہوا ہے اور مسلمان کو اسلامیات. یار ایتھکس تو آپ کو ہر کام میں ایتھکس ہونا چاہیے. مسلمانوں کے لیے ایتھکس کا مضمون ہونا چاہیے. ایتھکس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. تو آپ نے اسلامیات علیحدہ رکھ دی ہے اور غیر مسلم کے لیے ایتھکس کا سبجیکٹ رکھ دیا, جن کے لیے ہلاک ہی ہے غیر مسلم کے ایتھکس. یہ کیا یار, آپ ایتھکس کا مضمون پڑھائیں دنیا میں, اسکولوں میں پڑھائیں. میں سمجھتا ہوں ایک پورے ایتھکس کی تعلیم ہونی چاہیے. پرائمری تک, آپ پرائمری سے لے کے میٹرک تک ایتھکس کی تعلیم پڑھانی چاہیے. جیسے لوگ کسی کو قتل, اب اسلام میں بھی ہے اور دوسرے مذہب میں بھی ہے, جس نے ایک انسان کا قتل کیا
اسلام کے اندر ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو جب یہ چیز موجود ہے تو یہ کون سے مسلمان ہیں جو جا کے یہ قتل کر رہے ہیں؟ اگر دھماکہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ معصوم لوگ مرتے ہیں. جب آپ نے ایک پوری انسانیت کو مار دی تو آپ تو اسلام میں ہو ہی نہیں. سمپل سی بات ہے. کوئی بھی مذہب ہو, چاہے اسلام ہو, کرسچینٹی ہو, جذبہ کہتے ہیں ہم نے جا کے وہاں پہ اتنے کافر مارنے ہیں, ہم نے جا کے یہ کرنا ہے, ہم نے جا کے وہ کرنا ہے. تو اسلام جو ہے نا, اسلام میں قتل کا کنسیپٹ نہیں ہے. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی باہر سے آ کے کہے کہ ہمارے مطابق چلیں آپ. تو یہی قوانین ان کے ہیں, کچھ ہمیں عمل کرنا چاہیے. السلام علیکم ویورز, میں آپ کی ہوسٹ نمرا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کرنے والے ہیں سویڈن پی ایم, ڈپٹی پی ایم جن کا نام ہے ایبا ڈش. ان کی ایک سٹیٹمنٹ کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی سپیچ میں, انہوں نے اپنی بات میں کلیئرلی یہ بولا ہے کہ جو مسلمان وہاں پر موجود ہیں, یعنی کہ سویڈن کے اندر موجود ہے, اسپیشلی پاکستانی مسلمس, چونکہ وہاں پر پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے, تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان وہاں پر موجود ہیں وہ وہاں پر آ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے, وہاں پر مختلف شہروں کو آگ لگا رہے ہیں, مختلف جگہوں پر جا کر دنگے فساد کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر شریعہ لا چاہیے, اور اسی چکر میں وہ سویڈن لڑکیوں پر پتھر برسا رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں, لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں. تو انہوں نے بڑے کڑے الفاظوں میں کہا ہے کہ اب یہ ساری حرکتیں برداشت نہیں ہوں گی. سویڈن کے اندر اگر مسلمانوں کو سویڈن کے اندر رہنا ہے تو ہمارے لاز کو, ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا, ادروائز مسلمانوں کی یہاں پر کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس سے پہلے جیورجیا میلونی, جن کا تعلق اٹلی سے ہے, انہوں نے بھی ایسی ہی سٹیٹمنٹ دی تھی. عوام کی طرف بڑھتے ہیں, عوام سے پوچھتے ہیں کیا یہ اسلاموفوبیا ہے یا پھر ہماری اپنی الٹی حرکتیں ہیں جن کے بعد ہمیں پوری دنیا سے نکالا جا رہا ہے. عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے, عوام کی رائے جانتے ہیں. ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. اس میں پہلے تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کا اس کا یہ ہے کہ کچھ عرصے سے پہلے کارٹون کا وہ مسئلہ چلا تھا. کارٹون بن رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ٹھیک ہے نا. فرانس میں بنتے تھے, سویڈن میں بھی ایسے ہوتا تھا. تو اس معاملے میں وہاں پہ نا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سوسائٹی میں بڑا ہلچل, انتشار پھیل گیا تھا, لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. اور پوری دنیا میں سویڈن کے بارے میں ہو گیا تھا کہ جناب سویڈن میں یہ جان بوجھ کے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جناب والوں کے کارٹون بنائے جائیں, گستاخی کی جائے, ٹھیک ہے نا. اس کا پس منظر یہ ہے, ٹھیک ہو گیا میرے خیال سے پس منظر یہ ہے, ٹھیک ہے نا, رپورٹڈلی. تو اگر یہ مسلمان وہاں پہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جناب وہاں قتل عام کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے کسی جو ریاست ہوتی ہیں جہاں بھی ہم رہتے ہیں, وہ ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بالاتر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو ریاست ہے نا وہ اپنی وہ ریٹ کو قائم کرنے کے لیے ہر طرح کی ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. اگر وہ لوگ چاہتے ہیں شریعہ وہاں پہ قائم ہو تو یہ ایسے کرے کہ پہلے تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ شریعہ کیا ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا, سیکولر ملک ہو. میں سمجھتا ہوں اللہ پاک بھی سیکولر ہی ہے. اللہ پاک نے دیکھے کافروں کو بھی روٹی دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, ہر جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی رزق دیتے ہیں, جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ. اور نبی کے دور میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کے دور میں یہ نہیں ہوتا کہ نبی کسی نے گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے تو اس کو فوراً انہوں نے مار دیا ہے. نبی نے فرمایا کہ اب ان کو سمجھائیں بجھائیں, ان کو ماریں نا, ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سزائے موت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دنیا کے قوانین پڑھ لیں آپ, تو میرے خیال سے تحمل مزاجی, کیونکہ اسلام کی جو روح ہے نا, اسلام کی جو روح ہے وہ تحمل ہے, بردباری ہے, ٹھیک ہے نا. وہ لحاظ ہے, وہ سمجھانا بجھانا ہے, وہ سلامتی ہے, وہ انتہا پسندی نہیں ہے جو کہ ہم نے اس کو بنا لی ہے. لبرل پروگریسو سوشل ڈیموکریٹ ہے سوچ. میں کہتا ہوں اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال پہ چل دیں نا تو وہ آپ کو لبرل پروگریسو سوشل ڈیموکریٹ بنا دیں گے. جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے, یہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہونا چاہیے. تو اگر مسلمان وہاں ہی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ان کے قوانین کی پاسداری کریں. وہ سیکولر ملک ہے تو انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. اگر وہ بس بھی ملک ہوتا, وہ عیسائیت پہ چلتا یا یہودیت پہ چلتا, تو ان کو کبھی سے مار کر پہلے تو ان کو ویزا نہیں دیتے, ان کو آنے نہ دیتے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ سیکولر ملک ہے, لبرل پروگریسو سوشل ڈیموکریٹ ہے, انسانی بنیادوں پر وہ ملک چل رہا ہے, انسانی بنیادوں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے, ان کو رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے, وہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں. تو اگر یہ لوگ اس طرح کریں گے تو میرے خیال سے ان پہ پابندی لگ جائے گی اگر ایسی حرکتیں یہ کرتے رہیں گے. سر انہوں نے پابندی لگا دی ہے. دیکھیں آج پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے. وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں یہ مسلمان حرکتیں, یہ مسلمان جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں,
اصل سوال پتہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان اب رہے نہیں ہے. یہ کوئی سیاہ بن گیا ہے, کوئی سنی بن گیا ہے, کوئی دیوبندی بن گیا ہے, کوئی اہل حدیث بن گیا ہے, کوئی نہیں کیا کیا بن گئے ہیں. یہ مسلمان تو اپنے کو کھلواتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں جی میں دیوبندی مسلمان ہوں, میں سنی مسلمان ہوں, میں شیعہ مسلمان ہوں. یہ نہیں کہ یہ مسلمان تو اپنے کھلواتے نہیں, یہ فرقے والی تو بندے ہوئے ہیں. اور یہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور وہ ممالک میں جتنی بھی جنگیں آپس میں چل رہی ہیں نا, وہ فرقہ واریت بھی جنگیں چل رہی ہیں. فلسطین کے لوگوں کی کیوں مدد نہیں ہو رہی؟ فرقہ واریت ویسے نہیں ہو رہی. شام کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ فرقہ واریت سے لڑائی ہو رہی ہے. سعودی عرب میں دوسرے کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ فرقہ واریت سے ہو رہی ہے. یہ سب تو مسلمان, تمام جو مسلم ممالک ہیں نا, ان کی آپس میں جو لڑائی ہے وہ فرقہ واریت تو مسلک میں چل رہی ہے. اسلام پہ تو لڑائی ہے نہیں ان کی. اسلام تو لبرل پروگریسو سوشل ڈیموکریٹ ہے. اگر یہ انسانی بنیادوں پر چلے تو ان میں آپس میں سب میں اتفاق ہو. اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ فرقہ واریت چل رہی ہے نا مسلمانوں میں, ان میں کبھی سلوک نہیں ہونا, کبھی ان میں سکون نہیں ہونا. اور جن ممالک دیکھ لیں آپ, جن ممالک کے ساتھ یہ مسلمان ملک ہے نا, وہاں انتشار پھیلا ہوگا. اب دیکھیں جب سے افغانستان کہتے ہیں نا آزاد ہوا ہے, اس وقت سے دیکھیں پاکستان میں انتشار پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ آزاد کشمیر کو پتہ کیوں نہیں آزاد کیا جا رہا, وہاں پہ آزاد ریاست کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ کہ وہ ایک مذہبی ریاست بنے گی, وہ بھی انتہا پسند مذہبی ریاست بننی ہے. یہ بھی میں آپ بتا دوں. تمام ہندوؤں کو بھگا دیا گیا ہے, تمام مندروں پر بھی تالے لگا دیے گئے ہیں. میں بتا دوں, جو کشمیر ہے نا, وہ بھی انتہا پسند مذہبی ریاست بننی ہے. اس لیے جو عالمی قوتیں ہیں ان کو کنسرن ہے کہ یار یہ ہر دنیا میں مذہبی ریاستیں بنتی جا رہی ہیں, انتہا پسند مذہبی ریاستیں بنتی جا رہی ہیں. مذہبی نہیں, انتہا پسند مذہبی ریاستیں بنتی جا رہی ہیں, جو کہ دوسروں کو برداشت نہیں کرے. جیو اور جینے دو کا ان کا فلسفہ نہیں ہے. اب انڈونیشیا کے مسلمان دیکھ لیں, وہاں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا. وہاں سکون ہے, امن ہے, خوبصورتی ہے, لوگ سیر و صحافت کے لیے جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, زر مبادلہ کما رہے ہیں. ایک دوسرے کے ریلیجن کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, حالانکہ وہاں پر زیادہ مسلمان بستے ہیں. یقین جانے ان کے نوٹ پہ نا وہ ہندو گنیش کی تصویر بنی ہوئی ہے, انہوں نے اس کی تصویر ہٹائی. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا مذہب بدلا, اپنے باؤ جداد نہیں بدلے. ہمارے ہو سکتا ہے میرا جو باؤ جداد ہو وہ ہو سکتا سکھ ہو یا ہندو ہی کوئی ہو. آپ نے صرف پاکستان میں آپ نے دیکھ لیں کہ 1000 سال تک تاریخ میں دیکھ لیں, ہمارے جو باؤ جداد تھے وہ غیر مسلم ہی تھے. ٹھیک ہے جی. اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ جو اصل اسلامی فلسفہ ہے نا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفی ہے, جو حضرت علی علیہ السلام کی فلسفی ہے, وہ یہی ہے جیو اور جینے دو. ہاں, ان کا ایک قول جو میں اپنی ہر پٹیشن میں لکھتا ہوں کہ کوئی سماج کفر میں تو قائم رہ سکتا ہے, نا انصافی پر نہیں. اگر آپ نے یار آپ اس سوسائٹی میں پاکستان کی حالت صورتحال دیکھ لیتی, صورتحال خراب ہو گئی سوسائٹی میں. اگر یہاں پہ انصاف دے دیا جائے, لوگوں کو انصاف ملے, تو یہ انتشار نہ پھیلے. انصاف سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو اس کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ بندے آپ یہ کہتے ہیں بھوک ہے, یہ افلاس ہے, یہ معاشی طور پہ لوگ کمزور ہیں, تو یہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو توازن نہیں ہے, دولت میں توازن نہیں ہے. میں یہاں پر آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کسی یورپین کنٹری میں چلے جائیں, ویسٹرن کنٹری میں چلے جائیں, کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, کیا وہاں جا کر شریعہ لو ڈیمانڈ کرنا, جس ریلیجن سے آپ تعلق رکھتے ہو, آپ چاہو کہ پورا ملک اسی ریلیجن کو اڈاپٹ کرے, وہی لاز ہوں, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ جس طریقے سے سویڈن میں گئے تو سویڈن میں کہا کہ شریعت آئے, جس طرح سے گریس میں گئے, گریس میں کہا کہ شریعت آئے, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, لبرل پروگریسو سوشل ڈیموکریٹ بندے کو ہونا چاہیے. اخلاقیات کی بنیاد پر ملک چلنے چاہیے, اخلاقیات کی بنیاد پر ملک چلنے چاہیے. جینے کا فلسفہ ہونا چاہیے, انسانی بنیادوں پر فلسفہ چلنا چاہیے. ہم نہیں دیکھتے برداشت کروں, آپ مجھے برداشت کریں, میں آپ کی عزت کروں, آپ میری عزت کریں. میں آپ کے اصل میں پتہ کیا ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ خدمت انسانیت, دکھ سکھ میں ساتھ آپ چلیں, آپ کی خدمت کریں, آپ مجھے برداشت کریں, میں آپ کو برداشت کروں. اب مجھے یہ بتائیں, جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, کبھی کسی ڈاکٹر نے پوچھا ہے کہ آپ ہندو سکھ مسلمان ہیں؟ اس نے فوراً علاج کیا آپ کا. ٹھیک ہے نا. کبھی آپ سینوے میں جاتے ہیں, کبھی اس نے کہا کہ مسلمان ہندو سکھ عیسائی سینوے میں نہ آئے. باہر آپ سارے پھر کے آپ کے جب سینوے میں جاتے ہیں صاحب ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں جاتے ہیں, دیکھیں اب ہاسپٹل میں جاتے ہیں, کوئی وہاں پہ کوئی کسی کا نہیں پوچھتا. آپ ایون آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں, عدالتوں میں چلے جائیں, کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ ہندو سکھ عیسائی ہیں آپ کون ہیں؟ وہاں پہ صرف جو ہے نا, وہ جو ڈرائیو کیے گئے ہیں اخلاقی قوانین, ایتھکس لا جو ڈرائیو کیے گئے, اس کی بنا پر آپ کو وہاں ریلیف ملتا ہے, وہاں آپ کو سہولت ملتی ہے, وہاں آپ کو یہ دیکھ لیں کہ جینے کا حق ملتا ہے. سر, ہم اتنے انتہا پسند کیوں ہو گئے ہیں, یہ بتائیے گا. اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو ہم لوگوں کی یہاں پر
ब्लास्फेमी की बुनियाद पर काफ़ी नॉन मुस्लिम्स को कत्ल किया गया, हालांकि बाद में कानून कह देता है, कानून जब उस पर सर्च करता है, जब सारी छानबीन होती है तो वो बता देते कि ब्लास्फेमी नहीं हुई थी, ये किसी ने अपना पर्सनल ग्रज निकाला था। तो इस तरह के केसेस हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर हम किसी भी औरत को टारगेट कर लेते हैं। हमारा पाकिस्तानी मुसलमानों का जो इस्लाम है वो औरत के पर्दे से शुरू होकर उसी पर ही ख़त्म हो जाता है, बाकी कोई चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं। इसी तरीके से वहाँ स्वीडन के अंदर जाकर उनकी औरतों पर पत्थर फेंक रहे हैं सर। अब पता है ब्लास्फेमी लॉ ये कानून 1860 में बना था, पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड। पहले इसको इंडियन पिनल कोड कहते थे, अब इसको पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं। ये 1860 में बना हुआ कानून है, ठीक है ना। प्रोसीजर बना था 1898 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये उस वक्त से कवानीन चल रहे हैं। लेकिन आप यकीन जाने कि उस वक्त से लेकर पाकिस्तान बनने तक सिर्फ 13 केस हुए थे ऐसे, सिर्फ 13 केस। अब जब से लेकर ना, जब से ये ब्लास्फेमी को उन्होंने थोड़ी तरमीम की है, 3367 केस हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, असल में ज़्यादातर केस ब्लास्फेमी के लिए होते हैं, ये ना अपनी ग्रज निकालने के लिए बना लेते हैं। अब मुझे ये बताएं, हर बंदा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक रसूल बना हुआ है कि नबी ने ये नहीं कहा कि आपने मिलावट नहीं करनी। ये नबी की तौहीन नहीं मिलावट करना, ठीक है ना। किसी को धोखा देना नबी की तौहीन नहीं है, नबी ने धोखा दिया किसी को, ठीक है ना। कभी आपने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकलते देखे हैं यहाँ पे, कभी मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ जुलूस निकलते हुए देखे हैं। असल में ये सरमायादार का और कलेरजीज का गठजोड़ है। इन्होंने प्रेशर ग्रुप बनाए हुए मौलवी अपने, ठीक है। मौलवी और जो सरमायादार तबका है, दोनों आपस में मिलकर ये सोसाइटी को दबा के रखते हैं। इनके अपने मफादत दोनों से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे मजहबी गेम खेलनी हो वहाँ पे मौलवियों को आगे कर देते हैं। इस मुल्क में मौलवियों को बाकायदा यूज़ किया जाता है, प्रेशर ग्रुप है ये मौलवी सारे, ठीक है जी। हुकूमतों में शामिल किए हुए। मुझे बताएं इनका क्या रोल रहा है सारी ज़िंदगी हुकूमतों में, मौलवियों का बता दे मुझे, कोई बता दे, कोई बता क्या रोल रहा है। फतवा ही लगाया और तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा कोई रोल इनका रहा है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्होंने कहा जी अब ये तौहीन रसालत है करता है, हालांकि उसके दौर में ये कादियानी का कवानीन बना था 7 सितंबर तरमीम आई थी 1975 में, ठीक है ना। इसको भी इन्होंने ये कह दिया ये तौहीन है जी जनाब, ये थोड़ी सी शराब पी लेता है, ये काफर है, ये फलां है टमकाम को, उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है। इस मुल्क में जो भी लिबरल प्रोग्रेस सोशल डेमोक्रेट इंसानियत की बात करेगा, अखलाकियात की बात करेगा ना, उसको ये लोग पहले काफर कहेंगे, फिर गद्दार कहेंगे और उसको फट्टे पे चढ़ा देंगे। इस तरह से तो दुनिया पे ये असल में पुअर सोसाइटी का होता है। ये अब मुझे एक आखिरी पुअर कमजोर सोसाइटी है। आखिरी सवाल पूछूंगी, ये इस्लामोफोबिया है या फिर हमारी अपनी हरकतें हैं जो हमें पूरी दुनिया में रुसवा कर रही हैं कि हम लोग इंसानियत पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्सट्रीमिज्म पर जा रहे हैं? आप अपने स्कूलों में देख ले, आप अपने स्कूलों में देखें, गैर मुस्लिमों के लिए आपने एथिक्स का मजमून रखा हुआ है और मुसलमान को इस्लामियात। यार एथिक्स तो आपको हर काम में एथिक्स होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एथिक्स का मजमून होना चाहिए। एथिक्स से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, क्योंकि जो दुनिया के जो मुआशरे कायम है वो एथिक्स पे कायम है, मोरालिटी पे कायम है। हर दुनिया का हर कानून मोरालिटी पे कायम है। तो आपने इस्लामियत अलग रख दी है और गैर मुस्लिम के लिए एथिक्स सब सब्जेक्ट रख दिया, जिनके लिए हिला किया गैर मुस्लिम के एथिक्स। ये क्या यार, आप एथिक्स का मजमून पढ़ाएं दुनिया में, स्कूलों में पढ़ाएं। मैं समझता हूँ एक एथिक्स, पूरे एथिक्स की तालीम होनी चाहिए प्राइमरी तक। आप प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक एथिक्स की तालीम पढ़ानी चाहिए। जैसे आपने कुरान जी को पढ़ाना लाजम करार दे दिया है तर्जमे के साथ। अब सवाल ये पैदा था कौन सा तर्जमा पढ़ाएंगे आप? देवबंदियों का, अहले हदीस का, वो अहले तशरीह का, किसका तर्जमा पढ़ाएंगे आप? क्या आप रियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं? एथिक्स में लेके जाइए यार। आप मजहबी बुनियादों पर चला रहे हैं रियासत, कभी मजहबी बुनियादों पर चलेंगे? दुनिया में इतने मुसलमान मुल्क चल रहे हैं, वो मजहबी बुनियाद पर चल रहे हैं? मुझे बताएं, वहाँ पे इंतशार फैला हुआ है, ठीक है ना। जो रियासतें अखलाकियात की बुनियाद पर चलेंगी ना, अखलाकियात की बुनियाद पर लिबरल प्रेस्टीज, अब यूरोप देख ले, कोई अखलाकियात की बुनियाद पर चल रहा है, ठीक है ना। आप सबको वहाँ पे सुकून मिल रहा है। आज आप वीज़ा खोल दे, सारा पाकिस्तान वहाँ चला जाएगा, सॉरी, सारा अफगानिस्तान वहाँ चला जाएगा। इतनी नफरत क्यों मतलब हमें स्कूलों से ही सिखाई जाती है अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स? क्या हम लोगों को तरबियत ही ऐसी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स करते हैं कि हम बाहर की कंट्रीज में जाके नॉन मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं करते? आप सिलेबस चेंज करें, मैट्रिक तक सारी जिंदगी आपको ये पढ़ाया जाता है कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, ये इस्लाम के नाम पे बना था ये। अब मुझे समझ नहीं आती कि आपने पाकिस्तान को 11 अगस्त 1947 की जो कायदे में तकरीर थी उसके मुताबिक चलाना है, या आपने जो वो बनी थी आपकी वो जो यार वो मैं आपको बताता हूँ 1949 में वो इस्लामी बनी थी जो आपने बनाई थी, जिसको आप प्रीम्बल में आपने शामिल कर दिया है आर्टिकल 2A के तहत, प्रीम्बल का हिस्सा बना दिया है ज़िया-उल-हक के दौर में, ठीक है ना।
تو اب آپ نے پہلے اپنے ابھی تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ آپ نے 11 اگست 1947 تک چلانا ہے یا آپ نے اس چلانا ہے جو اسلامی تھی وہ کیا مقاصد اسلامی مقاصد بنائی تھی نا آپ نے، وہ 1949 میں آپ نے بنائی تھی کہ اسلام کا یہ ملک ہوگا. اب کلیئر یہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے خود ہی کنفیوز کر دیا ہے. یا مجھے بتائیں جب قائد اعظم وہ انتہا پسند مسلمان تھا، وہ لبرل پروگریس سوشل ڈیموکریٹ تھا. جب مجھے بتائیں جنہوں نے پاکستان بنایا وہ سارے اپنا انتشار والے تھے، وہ اس طرح منتشر جو تھے وہ یہ انتہا پسند مولوی تھے جنہوں نے بنایا تھا پاکستان. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا، وہ سارے لبرل پروگریس سوشل ڈیموکریٹ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کو اسلام کی سمجھ بوجھ تھی، سیاست کی سمجھ بوجھ تھی، ریاست کی سمجھ بوجھ تھی، ان کو فلسفی کی سمجھ بوجھ تھی. ٹھیک ہے جی، ان کو سماج کی سمجھ بوجھ تھی، اخلاقیات کی سمجھ بوجھ تھی. تھینک یو سو مچ. جہاں پر بھی انسان رہتا ہے یا جس ملک میں جاتا ہے تو وہاں کا جو لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں کا ہمارے جو آپ یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ لوگ صرف مسلمان نہیں، ہمارے پاکستانی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا مذہب کو ایک پتہ نہیں جنونیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جذبہ کہا جاتا ہے عجیب سا. اب ان کے ملک میں جا کے یہ جذبہ دکھا رہے ہو، آپ پہلے اپنے ملک میں تو یہ رول لا کے دکھاؤ. آپ کا اسلامی ملک ہے، اگر آپ یہاں پہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہو تو ایک مانی بھی جاننے والی بات ہے کہ آپ کا ملک جو ہے نا اسلامی ہے تو وہاں پہ اسلامی قانون ہونا چاہیے. لیکن آپ وہ جو ملک ہے وہ تو اسلامی ہے ہی نہیں، تو آپ وہاں پہ جا کے اگر یہ کام کرو گے تو آپ کی نہیں سنی جائے گی. آپ لوگوں کو الٹا وہاں سے جوتے مار کے بھگایا جائے گا، اور نیکسٹ ٹائم آپ کی کنٹری سے کوئی بھی کسی کام کے لیے بھی اگر وہاں پہ جانا چاہے گا تو ان کو ویزے نہیں ملیں گے. اسی طرح ہمارے مسلمانوں کی پاکستانی مسلمانوں کی یہ حرکتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے بہت سی کنٹری جو ہے نا وہ ہمیں کیا نام نہیں گیٹ آؤٹ کا ٹرینڈ چلاتی ہے. بہت سے ملک ہمیں نکال دیتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے کام بھی یہ ہیں وہ وہاں پہ جا کے مختلف قسم کے جو لا ہے اس سے بریک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ چوری کرتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ڈرگ سیلنگ ہے اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن پاکستانی لوگوں کی جو ریشو ہے نا وہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں، ہمارا ملک بھی بدنام ہوتا ہے. اور پھر ہم لوگوں کو گیٹ آؤٹ جو ہے نا گیٹ آؤٹ پاکستان کا جو ٹرینڈ چلتا ہے وہ بالکل ٹھیک چلتا ہے. اب میں آپ ایک مثال دیتا ہوں. کوئی ہماری کنٹری میں آتا ہے، پاکستان آتا ہے، وہ غیر مسلم ہے یا ہمارا جو ہے نا وہ مسلم کنٹری ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ ہمارے بھائی یہ رول لگا دو جو غیر مسلموں کا رول ہے. تو کیا ہمارے لوگ مانیں گے یا ہماری حکومت مانے گی؟ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ ہر کسی کا اپنے ملک چلانے کا اپنا ملک کا لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. جو اس کو نہیں مانتا اس کو وہ باہر کر دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دل میں نان مسلم سے ریلیٹڈ اتنی نفرت کیوں ہے کہ جب کسی یورپین کنٹری ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ ان کے لاز بھی برداشت نہیں کر پاتے، آپ ان کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، جیسے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی عورتوں پر پتھر برسا رہے ہیں. اب یہ تو ایک عجیب سی بات آ گئی ہے. اصل میں یہ وجہ جو ہے نا مسلمان یا اسلام کی نہیں ہے. ہمارے جو 2 نمبر ملا حضرات ہیں نا، 2 نمبر، یہ میں مینشن کر رہا ہوں 2 نمبر، ٹھیک ہے، ورنہ یہیں پہ کوئی کھڑا ہوا کہے گا کہ بھائی یہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے. میں ان 2 نمبر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں، اس کو اپنے مطلب رنگ میں ڈال کے پیش کرتے ہیں. اب اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ عورتوں پہ ظلم کرو. اسلام میں تو یہ نہیں ہے. یہ لوگ دیکھتے ہیں جا کے کسی کے کپڑوں پہ، آپ ان کے ملک میں جا رہے ہو، بھائی ان کا کلچر نہیں ہے. ان کا کلچر جو ہے جینز ہے یا شورٹس ہے، جو بھی ہے وہ ان کا کلچر ہے. آپ کو کیا لگے؟ آپ کو اگر کچھ لگ رہا ہے تو آپ اپنی ماں بہن کا دیکھیں، آپ ان کو کہیں. آپ جا کے دوسرے کنٹری میں ان کے خواتین کو یہ ہراساں میں آتا ہے، اگر آپ ہراس کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی. وہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جناب ادھر سے گرفتار کیا، وہاں پہ جا کے آپ کو کچھ پیسے لیے اور چھوڑ دیا. وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے، لیکن وہ ان معاملات میں بہت سختی کرتے ہیں.
اور وہ کھال اتار دیتے ہیں انسان کی, ٹھیک ہے نا. تو ان کو چاہیے جو بھی وہاں پر جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ شریعہ لاء لانا ہے, پہلے خود تو شریعہ لاء کے مطابق آ جاؤ. اگر آپ کسی عورت پہ یہ کام کرتے ہو تو شریعہ لاء میں ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. اگر اس کی طرف کوئی غلط نظر ڈالتے ہیں تو اس کو مارا جائے, اس کو اندر کر دیا جائے. تو ان کے ہاں پر یہ لاء موجود ہے, وہ شریعہ لاء نہیں ہے, لیکن وہ ہراسمنٹ کا کیس اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کسی کو غور سے دیکھتے ہو, مطلب گھوری ڈالنا جسے کہتے ہیں, اگر آپ گھوری ڈالو گے تو آپ پہ کیس ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ مجھے پتھر مارتے ہو, ان کو چھیڑتے ہو, تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. آپ لوگوں کو گیٹ آؤٹ پاکستان ٹرینڈ چلے گا, اور یہ ایک کنٹری سے تک محدود نہیں رہے گا. کچھ کنٹریوں سے آلریڈی ایسا کر رہی ہیں, یہ اس سے بڑھے گا. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ملک کے علاوہ کوئی اور جگہ ہی نہ ملے کہیں جانے. ایک آخری سوال آپ سے یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی, ہم ہمیشہ بولتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر, ویسٹرن کنٹریز کے اندر, پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا, یہ بتائیں یہ اسلاموفوبیا ہے یا پھر ہماری اپنی غلط حرکتیں ہیں کہ ہم وہاں جا کر اپنے مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, ہم لوگ انسانیت پر فوکس نہیں کرتے, ہم لوگ وہاں جا کر یا تو ریپ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, ہراسمنٹ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, مختلف ڈیمانڈز کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. کیا کہتے ہو آپ؟ اب یہ اسلاموفوبیا ہے نہیں ہے, لیکن یہ جو ہمارے 2 نمبر مسلمان لوگ ہیں نا, انہوں نے اس کو اسلاموفوبیا بنا دیا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جہاں کہیں دھماکہ ہوتا ہے نا, وہاں پر نام جب پتہ چلتا ہے نا تو وہ اس کا جو ہے نا مسلم نیم نکلتا ہے. تو اس وجہ سے اسلاموفوبیا بنا دیا گیا. اسلاموفوبیا ایسا ہے نہیں ہے. ان 2 نمبر مسلمانوں نے, مطلب اب میں آپ ایک بات بتاتا ہوں, جو لوگ کسی کو قتل, اب اسلام میں بھی ہے اور دوسرے مذہب میں بھی ہے, جس نے ایک انسان کا قتل کیا, اسلام کے اندر ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو جب یہ چیز موجود ہے تو یہ کون سے مسلمان ہیں جو جا کے یہ قتل کر رہے ہیں؟ اگر دھماکہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ معصوم لوگ مرتے ہیں. جب آپ نے ایک پوری انسانیت کو مار دی تو آپ تو اسلام میں ہو ہی نہیں. سمپل سی بات ہے. کوئی بھی مذہب ہو, چاہے اسلام ہو, کرسچینٹی ہو یا ہندو ہو, کوئی بھی مذہب اس قسم کی غیر انسانی حرکات کو پروموٹ نہیں کرتا. بالکل یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ ایکسٹریمزم از ناٹ الاؤڈ ان اینی ریلیجن. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جذبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد ہے. جذبہ یہاں پر غلط کاموں میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کا ابھرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا جہاد کا کنسیپٹ جو ہے نا, ہمارے یہاں 2 نمبر جو لوگ ہیں نا, جو 2 نمبر اسلام پھیلا رہے ہیں, وہ لوگوں نے غلط جو ہے نا جہاد کو پھیلایا ہے. اسلام میں جہاد ہے کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے نا وہ آپ کا اپنے نفس کے ساتھ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. لیکن ہم لوگ اس چیز کو چھوڑتے ہیں. ہم لوگ دوسروں کے اندر جو چیزیں ہیں نا اس کو دیکھ کے نا اس کو مارنے کو, ان کو خون دیکھنے کو ہم لوگ جذبہ کہتے ہیں. ہم نے جا کے وہاں پہ اتنے کافر مارنے ہیں, ہم نے جا کے یہ کرنا ہے, ہم نے جا کے وہ کرنا ہے. تو اسلام جو ہے نا, اسلام میں قتل کا کنسیپٹ نہیں ہے یہ والا, جا کے معصوموں کو نہیں مارنا. آپ تب جہاد کر سکتے ہو جب آپ کو کسی سے جان کا خطرہ ہو, تب آپ کر سکتے ہو. نہ کہ ویسے تو ہم لوگوں کو کسی جانور کو بھی مارنا الاؤ نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا, اگر آپ نے دیکھا ہو جنگل میں جو جانور دوسرے جانور کو مارتے ہیں نا, وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے مارتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو جانور مارتے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں مارتے. ہم لوگ یہ مارتے ہیں اپنی خوشی کے لیے. ہم لوگ شکار کہ لوگ ہمیں شکاری بولیں, ہم نے یہ جی شیر مار دیا, ہم نے ہرن مار دیا. ایسے لوگ پھر اپنے ویڈیوز وائرل کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں وہ بہت بڑا شکاری ہے. تو یہ چیز نہیں سکھائی گئی ہے. تھینک یو سو مچ. جی یہ تو ایک یہودی لابی کام کر رہی مسلمانوں کے خلاف. آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب یہودی اکٹھے ہو کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. اقوام متحدہ ہے وہ بھی گنڈا پارٹی ہے, وہ یہودیوں کی پارٹی ہے, سب اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے. آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا, وہاں پر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عورتوں پر پتھر پھینک رہے ہیں, یہ وہاں پر غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں, یہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شریعت دو پورے ملک کے اندر, سویڈن کے اندر, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو الزام ہے نا, یہاں تو کوئی ایسی بات ہے تو وہ سامنے لائی جائے. تو وہ سامنے لاتے ہیں نا, اتنا ہیوج وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں.
احتجاج کر رہے ہیں, ان کی عورتوں پر پتھر برسا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کر ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو امن کا راستہ بتاتا ہے ہمیں. تو دیکھیے نا, ہم لوگ امن کی طرف پھر نہیں جا رہے نا, تبھی تو وہاں جا کر ایسے دنگے فساد کر رہے ہیں, وہاں شہروں کو آگ لگانا, بتائیں یہ جسٹیفائی ہے؟ نہیں جی, یہ درست نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور جو بھی ملوث ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. مسلمانوں کو کوئی بھی ہو جو خلاف کام ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ فلسطین پر تو بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ شام پر تو بات کرتے ہیں, مسلمانوں پر تو بات کرتے ہیں, لیکن مسلمان جو حرکتیں باہر کی کنٹریز میں جا کر رہے ہیں, غیر مسلموں کو وہاں برداشت نہیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے گریس میں سے مسلمانوں کو نکالا گیا, وہاں پر کہا کہ یہاں شریعت لے کر آؤ. جو مسلمان وہاں جا کر ان کو تنگ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں یہی کہوں گا میں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہمارے مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے, اور یہ کام درست نہیں, ان کا عمل یہ درست نہیں ہے. تو غیر مسلموں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی غیر مسلم سے بھی نفرت کا اظہار نہ کریں آپ, ٹھیک ہے, آپ اس کو برا نہ کہیں, ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں کہ جو بھی بہتر انسانیت کے لیے جو بھی کریں. آپ کا درس یہی تھا. اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو ایک نظر آ رہا ہے, ہمیں دنیا میں ایک فساد ہو رہا ہے, جو ایک دوسرے پر الزام تراشی, امن کہیں بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے, کوئی نہ کوئی کام چلتا رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ جانے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہی ہیں. کس سے؟ یہی جو مسلمانوں سے. مسلمانوں سے, یا جو بھی ملوث ہے اس میں, یا دوسری ایجنسیاں ہیں, کوئی بھی ایسا ہے, کوئی تو مسئلہ ہے نا کہیں پر. اچھا, اگر غیر مسلم کریں تو وہ غلط, اگر مسلمان کر رہے ہیں تو ان سے کوئی کروا رہا ہے؟ نہیں, کوئی بھی کرے, میں نے پہلے آپ سے کہا, کوئی بھی ایسا کام کرے غلط, وہ سزا کا مستحق ہے, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, دوسری کنٹریز میں جا کر, یورپین کنٹریز میں, ویسٹرن کنٹریز میں جا کر وہاں پر کہنا کہ ہمیں شریعت دو, ہمارے مطابق وہاں کا قانون بناؤ, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا ریاست میں ریاست تو نہیں بن سکتی نا, کہ دیکھیں کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں, ٹھیک ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. وہ ایسا تو نہیں ہم وہاں جا کر اپنا حکم جمانا شروع کر دیں. بتائیں پھر, یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں جس کی ہمیں سزا ملتی ہے, یا پھر یہ یہودیوں کی سازش ہے؟ دیکھیں جی, یہ کوئی بندہ غلط ہوتا ہے تو یہاں تک بات آتی ہے, اور اگر ہم غلط نہیں ہیں تو ایسی بات نہیں ہو سکتی. ہمیں بھی کچھ خامیاں ہیں, تو لہذا اس پہ غور کرنا چاہیے اور امن ہونا چاہیے. مسلمانوں کا امیج کیسے اچھا کرے پوری دنیا میں, یہ بتائیں. مسلمانوں کا نبی کریم کی سنت پر عمل کریں, ان کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں, تو میرے خیال سے تو کہیں بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ہماری کام علمی یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے جیسے ہم حرکتیں باہر جا کر کرتے ہیں, وہاں کی عورتوں کو برا بھلا کہنا, گالی گلوچ کرنا, ریپ کرنا, ان پر پتھر پھینکنا, غیرت کے نام پر قتل کرنا, شریعت ڈیمانڈ کرنا, جس بھی کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہ مسلمانوں سے آلریڈی نفرت کرنے لگ گئے ہیں اب. جی ہاں جی, یہ بات تو ہے آپ کی, ٹھیک ہے, کہ وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ جب کسی کے ملک میں جا کر ہم دہشت گردی کریں, فساد کریں, تو یہ تو قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور سراسر غلط بات ہے. یہاں اگر کوئی نان مسلم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ کہے ہمارے مطابق لا امپلیمنٹ کرو یہاں پر, کیسا لگے گا آپ کو, کیا کہیں گے آپ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی باہر سے آگے کہے کہ ہمارے مطابق چلیں آپ. تو یہی قوانین ان کے ہیں, کچھ ہمیں عمل کرنا چاہیے. تھینک یو سر.